بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو متضاد اور مخالف چیزوں کا بیان یا کے بعد دیگرے ساتھ ساتھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ایک مخالف کے سمجھنے سے دوسری چیز آسانی سے سمجھی جا سکے۔ بھلائی برائی، نیکی بدی کا تقابل اور تصادم ہمیشہ چلا آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں نیک لوگوں کے بعد برے لوگوں کا اور بروں کے بعد نیک آدمیوں کا ذکر اسی لیے کیا گیا ہے کہ برے برائی کے انجام کو سمجھ کر برائی کو چھوڑ دے اور بھلائی و نیکیاں کر کے نیک اور فرمان بردار بن جائے۔ یہاں نیک عورتوں کے ذکر کے بعد بد اور خراب عورتوں کا بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جن میں برائی پائی جاتی ہے اس کو چھوڑ کر ملکہ بہشت یعنی خاتون جنت ہو سکے۔ اس سلسلے کی یہ چند آیتیں اور حدیث بیان کی جا رہی ہے، ان کو غور سے سنیے اور برائیوں کو چھوڑ کر کے نیک بن جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیک بیویاں تو کہنا مانتی ہے اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت کی وجہ سے اپنے نفس اور خاوند کے مال کی نگرانی کرتی ہے، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تم کو اندیشہ ہو تو ان کو سمجھاؤ اور خوابگاہوں میں ان کو علیحدہ کر دو اور ان کو مارو۔ اس کے بعد اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگے تو پھر الزام کی راہ ان پر درنے کی تلاش نہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ عالی شان اور بڑا مرتبے والا ہے۔ یعنی نیک بیویاں اپنے خاوند کی فرمان بردار ہوتی ہے اور ان کی غیر موجودگی میں جان و مال کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ خدا نے بھی ان کی نگرانی کی ہے۔ اور نافرمان بیویوں کی اصلاح کرو۔ ان کی اصلاح کی یہ 3 صورتیں ہیں۔ پہلے تم ان کو نصیحت کرو، خدا کا خوف دلاؤ، نرم کلامی سے سمجھاؤ۔ اگر اس پر وہ باز نہ آئے تو ان کے ساتھ شاباشی چھوڑ دو تاکہ مجبور ہو کر تم کو خوش کرے۔ اگر اس سے نہ مانے تو تنبیہ کے طور پر ان کو معمولی مار دو تاکہ وہ اپنی خراب عادت کو چھوڑ دے۔ جن عورتوں کی خراب عادت ہوتی ہے وہ بہت بری کہلاتی ہے۔ بعض اس خراب عادت کی وجہ سے لوگوں کی چیزیں چرا لیتی ہے، تو ان کی عادت چھڑانے کے لیے ان کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دینے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چرانے والے مرد اور چرانے والی عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کی چوری کی سزا ہے۔ بعض عورتیں اپنے حسن و جمال کو ظاہر کر کے بے پردہ لوگوں کے سامنے آتی جاتی ہیں، ایسی عورتیں اچھی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے گھر میں جمی بیٹھی رہو اور اگلے جاہلیت کے زمانے کی اپنے بناؤ سنگار کو اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرتی پھرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیروں کے سامنے زینت کے ساتھ ناز و انداز سے چلنے والی عورت ایسی ہے جیسے قیامت کے دن تاریکی ہے، کوئی روشنی نہیں ہے۔ جو عورتیں بناؤ سنگار کر کے ناز اور فخر سے چلتی ہے وہ بدچلن اور خراب سمجھی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو چلنے کا یہ طریقہ بتلا دیا ہے، اور اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر نہ رکھو جس سے چھپی زینت ظاہر ہو جائے۔ یعنی چلتے وقت پاؤں کو زمین پر اتنے دھماکے سے نہ رکھو جس سے خال زیور وغیرہ دوسروں کو معلوم ہو جائے۔ اسی لیے آواز والے زیوروں کا پہننا حرام ہے۔ جو عورتیں آواز والے زیوروں کو پہن کر چلتی ہے وہ خراب کہلاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں بیعت یعنی مرید ہونے کے لیے آتے تو آپ ان سے شرک نہ کرنے، قتل نہ کرنے، بدکاری و چوری وغیرہ نہ کرنے کا اقرار لیتے تھے، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اے نبی جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں بیعت کرنے آئے
کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گی اور چوری و بدکاری نہ کرے گی اور اپنے بچوں کو نہ مرے گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھے گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں سے گڑ لے اور نیک کاموں میں آپ کی وہ نافرمانی نہ کرے گی تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نیز دیگر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیعت کے وقت آپ عورتوں سے یہ بھی کہلاتے تھے کہ کسی کے مرنے پر نوحہ نہ کرو اور رو پیٹ کر کپڑا نہ پاڑو اور نہ بال نوچو اور غیر محرموں سے بات چیت نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مصیبت کے وقت کلوں پر تپڑ مارے اور گریبان کو پاڑے اور جاہلیت کی بات پکارے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رونے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی اور اس پر ایک ترکول اور خارش کا کرتا ہوگا، یعنی ایسا روغن لگا دیا جائے گا جس سے آگ جلدی بھڑک کر جلائے گی، اور بدن کی کال پر خارش کا عذاب مسلط ہوگا جس سے وہ اپنے بدن کو نوچے گی۔ خاوند کی نافرمانی کرنے والی عورت بڑی مجرم اور گناہگار ہے۔